جی تو بسم اللہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان ایک کہہ لیں کہ ایسا مورا ہے کہ جس کو آپ سامنے رکھیں گے نا تو پھر ماشاءاللہ سے یہ اقتدار ہوس جو بیٹھا ہے نا اس وقت براجمان کرسی پر، اس کی دکانداری چمکی رہے گی، کیونکہ دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. اب پبلک میں کیا ہے اور اقتدار ہوس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے داتا حضور قلندر سرکار کے دربارے پروکار میں کہ نبی دو عالم سرکار کی طرف سے کیا غیب سے خبر آئی ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنا بھی اب تماشا لگا ہوا ہے اس میں پھر غریب ہی مرے گا، پھر غریب ہی پسے گا، کیونکہ ان چیزوں سے نظر ہٹانا ہی سب سے بڑا ہر دور کا مدعا رہا ہے. اعلیٰ اقتدار پر فائز، کرسیوں پر فائز لوگوں کا جو اختیارات کی لاٹھی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان سے مجھے کیوں نہیں ملوایا جا رہا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ ویڈیو لیک ہونا یہ ایک وقتی بات نہیں ہے، اس کی ریکارڈنگز ہمارے پاس ہے. کس کی بھلا؟ اس فیصلے کی کہ جو خان کو لے کر کیا جا رہا ہے. مروانے والی سوچ، بس مروانے والی سوچ، انسانوں کو مروانے والی سوچ اور انسانوں کی سوچوں کو ڈیوائیڈڈ موڈ پہ لگانے والی سوچ تو مغرب ہے، مغرب ہے، مغرب ہے. افغانستان اس کا بغل بچہ بذریعہ بھارت. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری باتوں کا کرنا مجھے ہی کیوں سونپا گیا، میں ہی کیوں اتنی تفتیش کر رہا ہوں اس بات کی کہ کون پاکستان لا الہ کی بنیاد کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے. میں وہ بات کیوں چھپاؤں جس کا مدعا عوام ہے، عوام ہے، وہ عوام ہے، عوام ہے. اور ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا اللہ نے، اہل بیت جو کہ دو چیزوں کی وجہ سے اہل بیت ہیں، خدا اور قرآن. یہ دو چیزیں اہل بیت کا حصہ ہے. درود بھیجنے کا مقصد خدا کا یہی ہے کہ ان کی خوراک درود ہے، مگر وہ درود جو سامنے روبرو بھیجا جاتا ہے. آپ جو بھی بیان کرتے ہیں درود، اس کے لیے تو کرامن کاتبین فکس ہے خدا کے دربار میں. خدا سارا درود وصول کرنے کے بعد جب نبی دو عالم سرکار کی تمام ہی 5 صفتوں کے سامنے بما وفادار علم ابو الفضل ان کو سامنے رکھ کر جب پوری آل کو 12 امام 14 معصومین اور تمام 72 تن کربلا کے بماہر علیہ السلام اور ابو طالب علیہ السلام کی سربراہی میں جب خدا اس قافلے کو دیکھتا ہے کہ آج بھی امت کا فکر زندہ ہے، کسی وجود سے کوئی فقر سے جڑا تو کوئی فقیر ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ کوئی سید امیر حمزہ رضی اللہ، دمام ابو حنیف رضی اللہ کا بیٹا بن کے پسر توحید کا وفادار کا اسیر ہو گیا. ہم آج وہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا صاف مطلب ہے ہمارے گھر کی رہائی، اس کا صاف مطلب ہے پاکستان کی رہائی، اس کا صاف مطلب ہے کہ امت مسلمہ کی بھلائی. ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. سنیں پھر بات. فرمایا کہ صرف کافی نہیں دنیا غنیمت، صرف کافی نہیں دنیا غنیمت، مال نہیں لیتے علی پورا سال، وبال ختم اور ختم ہوا کی حکومت اور تنگ دستی کا سوال ختم. اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر دونوں علی کی شمشیر اور تلوار حیدری. تو کم سن تھا ملا شیطان کی طرح جو بنو امیہ کی گود میں رہ گیا، میرا بیٹا فکر کی منزل لے گیا. کربلا کا مکین لکھوا رہا ہے حق الیقین معرفت مولا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام. اور شروع سے شروع فرحت کی فرصت کی داستان اور نہ کوئی برا امکان. 7 راتوں کا قصہ ہے. فرحت نام، فرحت فرحت جس کو راحت کہتے ہیں نام، اور وہ میری مسز ہوتی ہیں. نام مسز ان کا رکھا ہے مگر لا الہ کی بنیاد کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب معرفت ہے اور کسی نہ کسی طرح سے لا الہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اس زبان کو معرفت بولنی پڑتی ہے جس کا صاف مطلب ہوتا ہے آزادی، حقیقی آزادی، غریبوں کے لیے آزادی. اور فرمایا فرحت نام کتنا 7 راتوں کا قصہ ہے فرحت نام اور 8 صفتوں کا مجموعہ ہے پیغام قلندر علی رحمت بسلسلہ امام پاک. جی گھر میں دیا سبق رہ کر نصیحت کا ارمان، ایک طرف اس کا گھر اور ایک طرف
علی 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 قلندر کا جام بسلسلہ خیر الانام، تفسیر سے بیان حالات زندگی، نہ کہ دونوں جہاں میں شرمندگی، تا حشر بسلسلہ ظہور امام، دیکھتی رہے گی آنکھ علی 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 علی۔ اندر کا رندوں کا انعام، رند وہ ہوتا ہے جو سب جانتا ہے، اور رندوں کا پیشوا ہوتا ہے امام الفقراء سید السادات اور شہباز لامکانی قطب ربانی الحسن والحسینی، بما فقیری کا ایک ہونا قلندر ڈاٹا دا جانی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرمایا رندوں کا انعام پوری فیملی، نوکر تے چاکر پا کے جو سبق رہتے ہیں سکھی، اور رہے گا دکھی وہ جو علی علی علی، وہ وجود جو نہ کرے پیروی پیغام قلندر علی رحمت، سوائے 5 کے اور آنے والی نسلیں فتنہ نہ بنے گی۔ پاک توحید کا جام بذریعہ 5 تنوں صحاب رضی اللہ، بما قائم فقیری، بما 313 بشمول ڈاٹا قلندر۔ السلام السلام دیتے ہیں السلام اس سوچ کو جو کرے قیام سچ کے ظہور سے اپنے وجود میں خدا کو پا کر، ہر وہ فنا فی اللہ ہونے والا فقیر جو ساتھ جڑا ہے پیغام قلندر کے، ہر وہ بقا میں جو خدا کے ساتھ جڑا خدا کی مرضی سے باقی ہے اب تک بن کے فکر انسانیت کے لیے۔ جس بھی انسان نے ہندو، سکھ، عیسائی، جہاں جہاں کرسچن جو بھی ہیں، محبت سے نام لیتے ہیں ہم سب کا، اور خاص کر فرقوں سے بچ کر پاکستان میں جس نے بھی پرفارم کیا ہمارے ساتھ جڑے، فقیری کے وہ پلر جو خدا کی مرضی سے آج بھی کائنات کے فیصلے کر رہے ہیں۔ دیکھتی ہے آنکھ اس کی کسی وجود سے، وہ خود ہی ذرے ذرے میں نمایاں ہے، اسی کی ذات کا قصہ ہے ساری کائنات، کیونکہ وہ تراب کی بات ہے، وہ ساتھ ہے وہ جو محمد و علی کا ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس طرح بیان کرو صفت علی کی کہ مل جائے علی 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 علی، مل جائے امان علی علی علی۔ پورا من مشن علی کی، یہ پورا من مشن ہے پیغام قلندر۔ تو خان صاحب کو تو ابھی میرا میسج نہیں جائے گا، لیکن سید منیر احمد صاحب آپ کی طرف تو میسج آ گیا ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، اس کی سلیس بہت پیاری ہے۔ ابھی جو بھی ویڈیو لیک، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، شاید میرا خیال ہے کہ جو ابھی ویڈیوز ابھی آنے لگی ہیں وہ ڈے بائی ڈے آپ کو تو پتہ چل جاتا ہوگا نا کب ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو بھی بندہ، اب میں نے کسی سے 15,000 لے کے اس خان کی ضمانت دائر کی، جب سے اس کی ضمانت دائر کی ہے تو وہ 15,000 لڑ گیا بھائی، پلنگے میں لڑ گیا۔ اس تو بعد ہوں تک باجی چاہ دے دو مہربانی باجی، بلے بابے چائے دو، ابھی لے آؤ جائے لے آؤ، ابھی بادشاہ کو چائے پلائے گا، پھر دل کی حالت بدل جائے گی۔ ابھی نہیں ریکارڈنگ مارتا پیا، ابھی دل کی حالت بدل جائے گی جب علی 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 منتظر ہوں گے کوئی ایسے اسباب جو ہے حصہ پیغام قلندر۔ پیغام قلندر کائنات کا وہ مشن ہے۔ الحمدللہ بلند قلعہ اسلام کے لیے بلے بابے آ گئے بھی۔ بلے بابے بادشاہ نے مینوں کنا رو لیا، مینوں دس پہلے پت ہوئی میرے نال، تینوں پتہ ہی نہیں۔ لو جی آ حال ہے اتنے تو بلے بابے نوں نہیں پتا بھی میرے نال کی ہوئی ہے، تو آرمی چیف صاحب تمہوں کیویں پتہ لگے گا؟ گراؤنڈ ریئلٹی آ کے چیک کرو گے نا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ کی بنیا پاکستان نال۔ ہن تک ساری داستان کتاباں دے اندر تے موجود رہی، مگر اصحابہ دی عزت دی خاطر اگر اسی جہاد کیتا ہے اج تک، سینہ بسینہ علم حاصل کیتا، سینہ بسینہ ملاقات نوں ہی کہندے نے آرمی چیف صاحب۔ اچھی بات ہے اگر کوئی آپ کو دین کی بات سناتا ہے طارق جمیل صاحب کی طرح، مگر اس سے بھی اچھی بات ہے کوئی فکر عوام آپ کے دل میں اس طرح ڈالتا ہے کہ اصحاب نے کس طرح کیا تھا اور رضی اللہ کیوں بنے، تو پھر جن سے راضی خدا ہوتا ہے نا تو ان کے اندر امان ہوتی ہے دوسروں کے لیے، وہ فتنہ نہیں بنتے بلکہ فرقہ نہیں بنتے، بلکہ ڈیوائیڈڈ سوچ جو مغرب کا مدعا ہے خاص کر اسلام کے لیے اور پاک ایشیا، اس کے لیے پاک ایشیا کے لیے وہ اتنا کیسے مخلص ہو سکتا ہے جبکہ وہ مغرب ہے اور یہود و نصارہ وہیں پر ہے موجود۔ اب اس کی سوچ آ گئی ہے ہمارے درمیان، ایک دوسرے کا احساس نہ ہونا، ایک گھر میں 5 لوگ 5 فرقے 5 ڈیوائیڈڈ سوچ پر لگی ہوئی، موڈ پر لگی ہوئی سوچیں، وجود ڈیوائیڈڈ کچھ بھی نہیں ہے اکٹھا، ایک قوم نہیں بنا آج تک مسلمان، اسی لیے لا الہ کی بنیاد گھبرائی ہے اور ستائی ہے وہ
کنزاؤ مناہل آج تک اس کی جوانی جو کہ دربارے ماں بطول سرکار میں آئی ہے سلام اللہ علیہا، تو ان روحوں کا ملاپ جب ہوتا ہے نا کسی وجود سے تو پھر خدا ہی کرتا ہے ملاقات۔ میرا خیال ہے یہ ملاقات کا لیک ہونا سب سے بڑی پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور مغرب جو کہ چال چل رہا ہے مسلسل ڈیوائڈ سوچ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے۔ یہ ڈالر جو ہے نا اس کو رولنا ضروری ہو گیا ہے، مگر اس کے لیے سونا جو ہے وہ باہر نکالنا پڑے گا۔ پہلے بھی ایک بندہ 4 کلو سونا لے گیا اور اس طرح نہیں باہر کڈنا اپنا سرکار۔ تھوڑا جہا حادثہ بھی جتی ستی لاڑے آ جاندے نا یکدم جدوں سید منیر احمد صاحب، یقین کرو بڑا انجوائے ہو رہا ہن فقیری والوں۔ پہلے تو روندے ہی رہے ہیں کہ کی ساڈے تو ساڈا سارا کچھ ہی کھو لیا، اسی بڑے غریب جے گھر دے بندے سی، تھوڑی جی محنت کر کے کوئی کرائم کرائم بھی ماڑے موٹے ہو جاندے بندے کولوں، جھوٹ فراڈ کر کے کوئی لٹنا پٹنا، پھر انہیاں سزاواں اتھے ہی لبدے رہے ہیں کہ اللہ سانو اگے نہ کوئی جا کے حربہ استعمال کری جتھے تو کیا کہ آخرت کے روز کا مالک ہوں میں، اور اے بشر تو اپنے اعمال سے ہی پہچانا جائے گا۔ اعمال وہ جو صالحہ وہ جو یاد نہ رکھے جائیں، جو یاد رکھے جائیں وہ تو پھر فرشتے لکھتے نہیں۔ بے ریا عبادت ہے اس کے بو تراب، اسی لیے کہا کہ چہرہ جو دیکھو علی کا تو سمجھو کہ عین عبادت جانو، اپنے ہی اندر یقین محکم رکھ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا ارادوں کو، اللہ دیکھ رہا ہے نا ان وعدوں کو۔ فرمایا کن وعدوں کو؟ جو روح کر کے آئی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو پھر وہ دہرائی جا رہی ہے بات میرے سامنے، جو وہاں خطاب ہوا خدا کا روحوں سے، روح الامین بھی اس کے گواہ ہیں اور مکین بھی کعبے کے بول رہے ہیں۔ زبانیں ناطق قرآن تب بنتی ہے جب قرآن کا فیصلہ وجود پہ اللہ اپنی القابضوں کی تحریک کے ساتھ اپنی قدرت سے چلا دیتا ہے۔ یہ شکستہ ہوا دل تو پھر اس نے جوڑ دیا، وہ تو دیکھ رہا ہے دلوں کے حال کہ کس طرح لٹ رہی ہے آج کل کیا ہر دور میں لٹتی رہی ہے عوام کی آہو پکار کا لٹنا یہ عام بات ہے، اور علی کرنے والوں کو بھی ناپسند ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ فتویٰ انسان کے اختیار میں کسی کی آخرت کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نہیں کہتا تو اور کون کہتا ہے؟ یہ خدا نہیں کہتا تو کون کہتا ہے؟ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ تمام ہی مسلمان بھائی ہیں۔ اس کا مطلب پھر ذات پات اور یہ جو اونچ نیچ پیسہ معیار بن گیا۔ اب پیسے کو ٹھوکر کون مارے گا بھلا؟ آپ نے ماری ہے، یہ ہم وثوق سے کہتے ہیں اندر والے سچ۔ اب جو بھی ہیں الحمدللہ، جب بھی اللہ نے مارنا چاہا تو وہی مارے گا، جب بھی اس نے چاہا